حضرت سریج بن المغلس الساختی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا مکمل نام عربی کتب میں یوں ملے گا: حضرت السریج بن المغلس الساختی رحمۃ اللہ علیہ. ہماری آج کی گفتگو جو ہے اس کی جزیات کچھ یوں ہیں: نام سے برکت، آپ کا کاروبار، آپ کی سیرت و تعلیمات، مزار کی زیارت، چند ضمنی باتیں. تاریخ ولادت 155 ہجری ہے. تاریخ وصال رمضان المبارک 253 ہجری ہے. قمری سالوں کے حساب سے آپ نے 98 سال زمینی زندگی گزاری. پیر پیراں الشیخ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ سے 315 سال پہلے پیدا ہوئے. آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد کے اندر ہے. آپ کو آج یعنی 26 دسمبر 2021 میں دنیا سے گئے ہوئے 1190 قمری سال ہو چکے ہیں. السریجو. طلباء غور سے سن لیں، آپ کا نام سریجو ہے اور یہی تلفظ ہے، باقی سب ہم نے بنائے ہیں. رجل سریجل، جانتے ہو معنی کیا ہوتا ہے؟ شریف سخی آدمی. تو جس نے عربی کتب پڑھی ہوں گی وہ آپ کا صحیح تلفظ سریجو ہی پڑھے گا. السریو کا ایک معنی چھوٹی نہر بھی ہوتا ہے. ایک شاعر بھی ہیں، السریج بن احمد بن السری الکندی الرفا الموصولی، یہ شاعر گزرے، ان کا نام یہ السری ہے. ایشیا میں ہم ان کو سری سکتی بولتے ہیں اور اس کا جواز بھی دیتے ہیں کہ سر عربی میں راز کو کہتے ہیں. تو سری منصوب الی السری، جواز تو اچھا ہے مگر یہ نام نہ ہوگا، ٹائٹل ہوگا پھر، اور وہ بھی شہرت کے بعد. وہ ہستی جس کے پاس تصوف کے راز تھے، سری جس کے پاس تصوف کے راز تھے یا جس نے تصوف کے راز عیاں کیے. کچھ لوگ سری بولتے ہیں، یہ عربی نہیں ہے، سنسکرت کا لفظ ہے یہ. تو سری کا معنی سردار. خیر، معنی تو سب کے اچھے ہیں مگر عربی مورخین نے السریج بن المغلس الساختی لکھا ہے. صفات الصفوہ صفحہ 455. ابن المغلس. اکثر کتب نے لکھتے وقت وضاحت نہیں کی تو وہ غین جو ہے اسے فا کر کے لکھ دیا. تو حضرت سریجو کے والد کا نام المغلس ہے جی، تو وہ غین ہے، فا نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طلباء اگر اردو کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو ذہن میں رہے وہ غین ہے. وفیات العیان جلد اس کی دوسری صفحہ 358. انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ غین ہے، فا نہیں ہے. آپ حیران نہ ہوں، یمن اور عراق میں اب بھی یہ نام استعمال ہوتے ہیں، المغلس. جامعۃ ایمان یمنیہ کہ نائب رئیس کا نام جو ہے وہ محمد صادق المغلس ہے. احمد بن محمد المغلس بغدادی گزرے ہیں. احکام القرآن ان کی کتاب ہے. المبہج اور بھی بہت ساری کتب انہوں نے لکھی. سلط بن مغلس نام گزرا ہے، حدیث پڑھنے والے جانتے ہوں گے. جبارہ بن المغلس یہ بھی نام گزرا ہے. ایک صحابی ہیں، فتح مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا. خالد بن اسید، اس کو اسید پڑھیں گے، اسید بھی نہیں پڑھنا، اسید بن ابی المغلس. یمن میں ایک دور کے اندر آل مغلس کی حکومت رہی ہے. اب بھی قبیلہ مغلس یمن کے اندر ہے. یہی لوگ رات کے آخری پہر میں حملہ کرتے تھے، اس لیے ان کو المغلس کہا جاتا ہے. ویسے المغلس فلسطین کے اندر ایک قریہ بھی ہے. تو میں نے طلباء کو کچھ تفصیل سے اس لیے آگاہ کیا ہے کہ وہ اس میں مغلس کو اجنبی نہ سمجھنے لگ جائیں. الساقاتی، یہ اسم آپ کے کاروبار کی طرف اشارہ کرتا ہے.
الساقطی پرانی اشیاء کا سوداگر. سین قاف تا اس مادہ میں گرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. ساقط الجنین من بطن امہ، جنین والدہ کے بطن سے گر گیا، گرنے کا ہے نا. اللہ فرماتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو بھی پتا گرتا ہے اس کے علم میں. سکوت ڈھاکہ تو سنا ہوگا، تو گرنے کا مفہوم ہے اس کے اندر. تو السقط الحقیر من المتاع والطعام. کچھ لوگوں نے الساقطی کا ترجمہ کباڑیا کیا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ کباڑیا کی دکان بازار کے بیچ میں نہیں ہوتی، بازار سے ہٹ کر ہوتی ہے. آپ کی دکان جو ہے وہ مارکیٹ کے بیچ میں تھی، تو وہ واقعہ ثبوت ہے میری بات کا. سب دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان بچ گئی. یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے. تو اصل میں آپ دکان میں نیا مال نہیں رکھتے تھے، پرانے کپڑے، پرانے برتن، پرانی اشیاء رکھتے تھے جن کو غریب لوگ بھی خرید سکتے تھے. کچھ تشبیہ دے سکتا ہوں میں، یہ نہیں کہتا لیکن کچھ تشبیہ دے سکتا ہوں. جیسے لنڈا بازار، عوام اسے لنڈا بازار کہتی. لنڈا بازار امریکہ میں ہے تو تھرفٹ، راس، پان شاپ، مگر ان میں فرسٹ ہینڈ چیزیں بھی ملتی ہیں اور سیکنڈ ہینڈ بھی. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سیکنڈ ہینڈ اور معمولی اشیاء ہی فروخت کرتے ہیں، بہت معمولی منافع پہ. امید ہے آپ نے آپ کے نام سری بن المغلس السقطی سے کچھ آگاہی پائی ہوگی. نام کچھ سمجھ میں آیا تو اب جب بھی بولیں گے السری بن المغلس السقطی. الکواکب الدریہ فی تراجم سادات صوفیہ نے آپ کا تبصرہ اور تذکرہ شروع کیا تو بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا. تو اب جب یہ کتاب پڑھیں گے تو تیسرا جملہ یہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. واشتہرت اخبار تربیتہ و سیادتہ وانتہت الیہ مشیخۃ الصوفیہ وتفجرت عیون موردہ فی المعارف الالہیہ ومع ذلك كان وجیہا عند الملوک والاکابر معظما بین ارباب السیوف والمحابر. اللہ اکبر جل شانہ. تو الکواکب الدریہ فی تراجم سادات صوفیہ کے ان جملوں کے بعد میں تقریر سٹاپ کر دوں، بات واضح ہو گئی. لیکن کچھ ہمیں بھی تو عقیدت پیش کرنا ہے نا. آپ کے متعلق الفاظ مختلف مگر مفہوم ایک ہی امام کشیری نے بیان کیا. رسالہ کشیریہ صفحہ 51 میں، طبقات الصوفیہ سلامی کی اس کے صفحہ 52 پہ، اور عبد الرحمن بن علی نے بھی بیان کیا ہے. مفہوم ملتا جلتا ہے، الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے. میں اس مفہوم کو یوں ادا کرتا ہوں. کان وحید زمانہ ہی و فرید دہر ہی فی الورع و احوال السنت و علوم التوحید. آپ یکتائے زمانہ نابغہ عصر تھے، تقوی میں، توحید و سنت کے احوال بیان کرنے میں باغدادیوں کے امام اور عارفین کے شیخ تھے. آپ کے ابتدائی حالات سے کسی مورخ نے آگاہی نہیں دی، اسے خود بھی معلوم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے کوئی کتاب نہ لکھی نہ لکھوائی. بس چند ضروری باتیں ہیں مریدین نے یاد رکھی، وہ بھی زیادہ تر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، بھانجے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی. آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے آئے؟ ویسے المغلس یمنی ہوتے ہیں. حضرت سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام کتب میں بڑی عزت سے لیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مذہبی اور معاشی طور پر بہت اچھے تھے. چونکہ والد گرامی حضرت مغلس کو صوفیاء سے عقیدت تھی، اس لیے بچوں کا رجحان بھی تصوف کی طرف تھا. حضرت مغلس بھی اولیاء سے ملتے، اس طرح بیٹے کی بھی ملاقات ہو جاتی. باپ جو کر رہا ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ بیٹے کو مل جاتا ہے. تذکرۃ الاولیاء، اس میں ایک واقعہ ہے. ویسے تذکرۃ الاولیاء کے واقعات جو ہے نا وہ تاریخی طور پر کہیں تھوڑے سے میچ نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ کی ملاقات بتائی گئی ہے حضرت فتح الموصلی رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے پھر سن چیک کیا، ان کا وصال 170 ہجری میں ہوا. اس حساب سے تو حضرت سری سقطی کے جو زندگی کے پہلے 15 سال ہیں ان میں آپ حیات تھے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ان کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے.
14 साल उम्र, रात का वक्त। पुलिस डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार कर रही थी। आप भी शक में धर लिए गए। उनके साथ ही आपको कत्ल करने के लिए जल्लाद ने तलवार उठाई। तलवार उसने उठाई तो नीचे कर ली और बादब खड़ा हो गया। अफसर ने पूछा क्या वजह है? जल्लाद बोला मेरे सामने हजरत फतह अल मौसुली रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और फरमा रहे हैं ये नौजवान बेकसूर है, नाहक कत्ल होगा। इस वाक़े से कई बातों के साथ यह भी साबित हो रहा है कि सरीयुस सकती रहमतुल्लाह अलैह और वो खानदान जो उनका है, औलिया से गहरी अकीदत थी उन्हें और बहुत आना जाना था। और यह भी वाज़ेह होता है कि तसव्वुफ और सूफिया से मोहब्बत किसी हादसे का नतीजा न थी, बल्कि खालिक के ख्याल और रिजाल शुरू से ही सामान पैदा फरमा रहा था। आपके वालिद ग्रामी ने आपको दुकान डाल के दी। इस दुकान में वो सामान था जो पुराना और आम सेकंड हैंड, इसमें खाने से लेकर पहनने तक का सामान होता था। इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप कचरा, गिरी हुई बॉटल्स, कागज, टूटे जूते बेचते थे, जैसे बाज कुतुब पढ़ने से जाहिर होता है। यह कारोबार आज भी बहुत मुनाफे बख्श है। जैसे अमीर लोग बिना इस्तेमाल किए रिजेक्ट या रिटर्न कर दें, या कंपनी के अपने ब्रांड के मयार का ना हो वो काम, तो वो भी सस्ते दामों दे देते हैं दूसरों को। या कोई जरूरतमंद अपना थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा बेच देता है। बस आपकी दुकान ऐसी ही थी जैसे अमेरिका में रॉस है या थ्रिफ्ट है। ये एक थोड़ी सी तशबीह है। आप मुनाफा बहुत ही कम लेते, मगर आपकी दुकान थी बीच बाजार, कोई नकद ले जाता, कोई उधार। आप पे तसव्वुफ और सूफिया का यह असर हुआ कि आप इबादत में तवज्जो देने लगे। आप सच्चे के पास बैठे हैं कि झूठे के पास, जानने के लिए खुद को देखें। आपका अंदर बता देगा। आप में उसके पास बैठने से इबादत का रुझान और लज्जत ईमान बड़ी है तो सही बंदा पकड़ा आपने। अगर पहली भी छूट गई है तो छोड़ दो उस बंदे को, वो धोखेबाज है या खुद राही है। अभी हजरत सईद इब्न अल-मुगल्लिस सकती दुकान में ही नवाफिल पढ़ते रहते। ये औलिया के पास, सच्चों के पास बैठने का असर हो रहा है। बाजार को आग लग गई। आप बाहर थे, परेशान तो ना हुए, मगर बाजार की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो हैरानी हुई कि सबकी दुकानें जल गई हैं, बाजार जल गया है, मगर आपकी दुकान बीच बाजार सलामत। आपके मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवियाना नुक्ता नजर से तो ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप 30 साल तक इस पे इस्तगफार कहते रहे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। अब आपको समझ आई आपको औलिया के पास जाने से क्यों रोका गया? कहीं आप सच्चे मुसलमान ना हो जाए जनाब। यानी बात तो ये ठीक है, लेकिन वो 30 साल तक इस्तगफार करते रहे। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते थे कि इसमें कहीं खुशी की मिलावट है, और यह मुनासिब न था क्योंकि तमाम बाजार जल गया था और वो मुसलमानों का ही बाजार था। वो बेचारे सारे गमगीन थे। ये सोचा। मगर आपको लोग पहले भी इज्जत की निगाह से देखते थे, अब तो और मशहूर हो गए। आपकी दुकान भी मशहूर हो गई। आप लोगों से भला करते, भला सोचते। अल्लाह ने इस वाक़े को शोहरत का सबब बना दिया। आपने दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक होने के लिए एक काम किया कि जो सामान आग लगने से बच गया था, आपने वहां गुराबा में तकसीम कर दिया, फ्री में, कि मेरी कुछ मुशाबत इनके साथ हो जाए। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। यूं आप बाजार के साथ शरीक हो गए। उसके बाद दोबारा सामान लाकर रखा, मगर अब तब्दीली थी आप में, अब तब्दीली थी। एक किताब ने लिखा कि हजरत हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मुझे यह तारीखी तौर पे गलत लगा। क्यों? इसलिए कि इनका विसाल तो हुआ 125 हिजरी में, हजरत सईद सकती पैदा हो रहे हैं 155 में। यानी हजरत सईद इब्न अल-मुगल्लिस सकती रहमतुल्लाह की पैदाइश से भी 30 साल कबल वो चले गए। तो फिर ये मुलाकात और तालीमात कैसे मुमकिन है? तो ये जरा चेक करना है आपने तसव्वुफ के वाक़यात को, उनकी तारीख को, क्योंकि इसके अंदर घुसपैठिए बहुत सारे अंदर दाखिल हो गए। कोई था नहीं ना रोकने वाला, तो पता नहीं क्या क्या चीजें डाल दी अंदर। असल में वो हजरत मारूफ अल-करही रहमतुल्लाह अलैह। आप एक रोज इनकी दुकान पर तशरीफ लाए। आपके साथ एक यतीम बच्चा था,
آپ نے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یہ یتیم بچہ ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اکسی حاصل یتیمہ، اس کو کپڑے پہناؤ۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان سے اس کے سائز کا اچھا لباس پہنا دیا۔ رسالہ کشیریہ صفحہ 51 پہ ہے کہ آپ نے بچے کے چہرے پہ خوشی دیکھی تو خوش ہو کر سری حضرت سری کو دعا دی، بغض اللہ الیک الدنیا واراحک مما انت فیہ، اللہ تجھے دنیا سے متنفر کر دے اور جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے تجھے راحت دے۔ دعا پہ کن ہو گیا۔ حضرت سری فرماتے ہیں دنیا سے نفرت ہو گئی، سارا سامان میں نے راہ اللہ بانٹ دیا اور حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلا گیا۔ آپ کو حضرت معروف الکرہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو مسکرائے، کچھ روز اپنے پاس رکھا، پھر فرمایا اب تم علم حاصل کرو۔ دیکھا کہ پیروں کے پاس جو آتا تھا وہ سب سے پہلے علم کی طرف بھیجتے تھے۔ آپ نے پھر مختلف علماء سے قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم لی۔ آپ کے بڑے اساتذہ میں جانتے ہو کن کا نام آتا ہے؟ حضرت معروف الکرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 200 ہجری میں ہوا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 187 ہجری میں ہوا۔ یزید بن ہارون، ان کا وصال 206 ہجری میں ہوا۔ سفیان بن عیینہ کا نام آتا ہے، ان کا وصال 198 ہجری میں ہوا۔ میں آپ کو سن ساتھ بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ واقعی ملاقات ممکن ہے۔ یہ عظیم صوفی اور علماء محدثین ہیں جن کا نام ان کے اساتذہ میں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زیادہ علم حضرت معروف الکرہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی لیا، یہاں تک کہ ان کے خلیفہ بنے۔ بلکہ ایک روز استاد محترم مرشد عظیم نے فرما دیا کہ میں نے سری السقطی کو سب کچھ عطا کر دیا۔ آپ نے اپنے مرشد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو لحد میں حضرت سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتارا۔ آپ کے مرشد کے وصال کے وقت آپ کی عمر 45 سال تھی۔ آپ نے شادی کی، آپ کی ایک بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کا خاندان معزز خاندان تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے والد محمد بن جنید نہامن سے آئے تھے، شیشے کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سے شادی کی۔ انہی کا بیٹا تھا جسے دنیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنید بغدادی کی تربیت میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل ہاتھ ہے۔ کیا تربیت کی کہ آج دنیا اس بچے کو سید الطائفہ اور طاؤس العلماء کے القاب سے پکارتی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے وصال کے بعد 225 ہجری میں حج کرنے کے لیے بھی گئے۔ سینکڑوں اولیاء سے اور عارفین سے ملاقات کی، آپ نے فیض لیا بھی، فیض دیا بھی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کاروبار چھوڑ دیا تھا، تو آپ کے کھانے پینے کا پھر بندوبست کون کرتا تھا؟ آپ کی ہمشیرہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، وہ ہاتھ سے سوت کاٹتی تھی، وہ سوت بازار میں بکتا تھا، پھر جو پیسے آتے تھے اس سے پھر آپ ان کو کھانا دیتی تھی۔ ایک روز آپ کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ سری سقطی کی بہن کا سوت خالص نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کا کھانا چھوڑ دیا، حالانکہ افواہ تھی، مگر اولیاء صوفیہ اس شے میں بھی احتیاط کرتے ہیں جس میں شک کا شائبہ ہو جائے۔ جی تصوف آسان نہیں ہے، ان کو غلط کہنا آسان ہے لیکن وہ اپنانا بہت مشکل ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے مذہب کو دیکھ کر سارے مذاہب کو غلط قرار دے دیا اور اسلام کو بھی اسی لسٹ میں داخل کر دیا، اسی طرح لوگوں نے ایشیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سارے صوفیاء کا انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کو دیکھا تھا، اب آپ دیکھیے ذرا شائبہ ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ غلط ہے پر شائبہ ہو گیا، بات غلط تھی مگر شک پیدا ہو گیا۔ علامہ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بہن کو دکھ ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی جاتی، آپ سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آئے، ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرا خادم بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ اولیاء اور صوفیاء خوراک میں بہت ہی خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ کھانے میں نفس کی آرزو کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ نفس زیادہ تر دنیاوی مادی اشیاء پسند کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف حرام ہی پسند کرتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی ایک آرزو کو پورا کر دیا تو طلب بڑھاتے بڑھاتے، بات منواتے منواتے حرام تک لے جاتا ہے۔ یہ اولیاء و صوفیاء
اس کی مخالفت کی عادت ڈالتے ہیں. زیادہ تر نفس کھانا پینا سونا پہننا پسند کرتا ہے اس میں، اور اس کے لیے پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. عبادت میں نفس کی جان جاتی ہے. تو صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے سونے میں اس کی بات نہیں مانتے. کھانا پینا سونا اتنا ہی رکھتے ہیں جس سے وجود واجب الوجود کے حضور میں رہے. یہ بات اس لیے کر دی کہ کہیں کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ وہ حلال اشیاء سے بھی پرہیز کرتے تھے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو کئی حلال اشیاء نہیں کھاتے. کچھ ڈاکٹر کی ہدایت پہ کئی حلال اشیاء چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ اس لیے نہیں کھاتے کہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے نا لوگ. تو ان پہ کیوں نہیں اعتراض ہو رہا؟ جی ڈاکٹر جب آپ کو منع کرے تو آپ بولا کرو نا مجھے حلال چیز کھانے سے کیوں روک رہے ہو تم؟ انسان تمام حلال اشیاء کی لسٹ کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ جتنی دنیا میں حلال چیزیں ہیں وہ تم پہ فرض ہیں کہ تم کھاؤ. کہاں لکھا ہوا یہ؟ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور تعجب ہے کہ جس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اسے 3 ٹائم بڑے اہتمام اور احتیاط سے کرتا ہے اور عمدہ سے عمدہ چاہتا ہے. اور جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اول تو دل ہی نہیں کرتا، چلا جائے تو صحیح پڑتا ہی نہیں. سالن کی پلیٹ و پیالہ میں مکھی یا بال وغیرہ آ جائے تو سالن نظروں سے گر جاتا ہے، نالی میں گرا دیا جاتا ہے، ٹیبل سے اٹھا دیا جاتا ہے. مگر عبادت میں نمازی لے لو، عبادت میں عبادت کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روز شہد کھانے کی آرزو ہوئی، جسے شہد کہتے ہیں نا، شہد کھانے کی، ہنی کھانے کی آرزو ہوئی. 40 سال تک نفس کو انتظار کروایا. ہم لوگوں نے اپنے نصابوں میں لکھ دیا صوفیہ باطل فرقہ. میں نے امریکہ میں یہ بھی پڑھا ہے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سونے کا یہ معاملہ تھا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے آپ کو دیکھا زمین سے پہلو لگائے نہیں دیکھا. اسی وقت دیکھا جب آپ شدید علیل ہوئے اور دنیا سے جا رہے تھے. اور وہ جو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 98 سال سے ان کو پہلو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ غلط ہے. کیونکہ جنید بغدادی نے ان کی زندگی کے صرف 35 سال دیکھے ہیں، وہ 98 سال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب سے انہوں نے دیکھا پہلو لگائے نہیں دیکھا. آخری جب وقت تھا دن تھے تب بہت شدید دلیل تھے. حضرت سعید سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہی قول ہے، عبادت کو خواہشات پر ترجیح دینے سے بندہ عروج کمال تک پہنچ جاتا ہے. آپ میں خوف خدا تھا، یہ راس العلم ہے. اللہ سے اتنا خوف تھا کہ دن میں 1 مرتبہ آئینہ میں چہرہ ضرور دیکھتے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو گیا. آپ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا. طہارت باطنی کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ عبادت و عاجزی نے ایک خاص چمک پیدا کر دی تھی، حالانکہ آپ کا رنگ سانولا تھا. ایک دفعہ محبت پہ گفتگو ہو رہی تھی، محفل میں عارفین جلوہ فرماتے، جنید بغدادی بھی موجود تھے. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے محبت کی ڈیفینیشن بیان کی. جی محبت دوستی ہے، محبت اطاعت ہے، محبت قربانی ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ہاتھ کی جلد کو کھینچا، جلد کو کھینچا لیکن وہ اکھڑی نہیں اوپر، تو وہ جلد ساتھ ہی رہی. تو فرمایا اگر میں کہوں کہ اللہ کی محبت میں کھال ہڈی پہ خشک ہو گئی تو سچ ہے. یہ ہے محبت، اتنا جڑ جانا. یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہوئے، آپ بے ہوش ہوئے مگر چہرہ آپ کا چمکنے لگ گیا. نور کا چہرے پہ آنا دلیل تھی کہ میرے بندے کو مجھ سے محبت ہے، اور یہی محبت کی تشریح ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جب بندہ اللہ کے بندوں کا فائدہ سوچتا ہے تو یہ عمل اسے اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ اللہ بھی تو بندوں کا فائدہ چاہتا ہے. میں ایک واقعہ بطور مثال بتاتا ہوں. آپ جب بغداد میں کاروبار کرتے تھے، آپ نے 60 دینار کے بادام خریدے. چند گھنٹوں کے بعد دام بڑھ گئے. چند گھنٹوں. اب دیکھیں نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے سیاستدانوں کو کہ صبح ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، رات ہی کو سارا سٹور کر لیں گے، بند کر لیں گے. 60 دینار کے آپ نے خریدے، چند ہی گھنٹوں کے بعد دام بڑھ گئے. 60 سے 90 ہو گیا دام. ایک صاحب آئے، انہوں نے 90 دے دیا کہ ابھی اس کا دام شاید اور بڑھ جائے گا کہ میں 90 میں خرید. انہوں نے 90 دیے. آپ نے فرمایا یہ 90 کی نہیں 60 کی ہے. 60 دینار کی لی تھی، 3 دینار میرا منافع بنتا ہے،
63 دینار مجھے دے دو اور لے جاؤ، کیونکہ آپ کا اصول تھا کہ آپ 10 دینار کی چیز میں صرف نصف دینار جو ہے وہ پروفٹ لیتے تھے. فرمایا کہ 63 دینار مجھے دو اور لے جاؤ. وہ آدمی 90 دینے کو تیار ہے. میں نے خریدی 60 کی، میں تجھے کیوں 90 کی دوں؟ ملک سے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت اشیاء ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ یونیورسٹی میں جایا جائے، ایم اے پڑھا جائے. آپ اپنے اولیاء اور صوفیاء کو ہی پڑھ لیں تو آپ کا نظام ملک کا صحیح ہو جاتا، لیکن آپ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا. مسلمانوں، تم بھی عجیب کیفیت کے مالک ہو گئے. دشمنوں کے کہنے پہ دوستوں کو ہی چھوڑ دیا، جدت کے نام پہ حقیقت کو چھوڑ دیا. جو سورج اور چاند کی طرح کبھی پرانی قدیم بے فائدہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے حقیقت. مسلمانوں کچھ سوچ لو. میں تو کچھ زیادہ آپ سے کہہ نہیں سکتا. آپ سے احادیث بھی روایت کی گئی. جی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ایک چین ہے، میں پوری چین بیان نہیں کرتا، طویل ہوگی. اس چین میں جو حدیث ہے وہ سن لیجیے. حازم بن حرملہ الغفاری بیان کرتے ہیں، میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا. آپ نے مجھے فرمایا، یا حازم اکثر من قول، اے حازم یہ زیادہ پڑھا کر. خلاصہ ہے یہ زیادہ پڑھا کر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فإنها من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے. مسلمانوں اپنے نبی کا احترام کرو. جنت میں تو بعد میں پہنچیں گے، وہاں سے کئی خزانے ہمیں دے دیے ہیں لا کے. ایک خزانہ یہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. طبقات صوفیہ جو سلامی کی ہے عربی میں، اس کے صفحہ 53 پہ یہ بات ہے. زیادہ تر آپ کے مواعظ حسنہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچے. میں چند بیان کرتا ہوں. مزید آپ پڑھنا چاہتے ہو تو حلیت الاولیاء گھر میں لا کے رکھ لو، اس کی 10ویں جلد میں مل جائیں گے. القواقب پہلی جلد میں مل جائیں گے، 617واں صفحہ ہے اس کا. میں چند سنا دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد مامو جان حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، من اراد ان یسلم دینہ ویستریح قلبہ وبدنہ ویقل غمہ ہمہ فلیعتزل الناس. جو آدمی چاہتا ہے کہ دین سلامت رہے، جسم و جان راحت میں رہے، غم کم ہو، تو لوگوں سے دور رہے. کیوں؟ یہ زمانہ جو ہے وہ عزلت کا ہے، وحدت کا ہے. یہ زمانہ علیحدگی اور تنہائی کا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 1213 سال پہلے کا دور لوگوں سے کم ملنے کا تھا، تو آپ سوچو اب کیا حال ہوگا کہ جب کہ سعودی عرب میں جدہ میں سر عام بالی ووڈ کے ڈانسر مرد عورت ناچ رہے ہیں. جس سر زمین پر میلاد کا اجتماع، 11ویں کا اجتماع اور ان کا نام لینا بدعت و حرام تھا، وہ 80,000 لوگ ڈانس دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. استغفر اللہ استغفر. اب آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر 1213 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ عزلت کا ہے، وحدت کا ہے، اب کیا حال ہوگا. یہاں ایک غلط فہمی دور کر دو. جب صوفیہ آپ کو علیحدگی اور نام ملنے کا حکم دیتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ساری زندگی ایک کمرے میں بند ہو جاؤ جیسے پھانسی کا قیدی ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے خود کو دین میں کامل بنا کر دوسرے کو کامل بنانے کے لیے ملو. جتنے فضول تعلقات بڑھتے جائیں گے اتنے جلدی سر کے بال گرتے جائیں گے. حضرت سعی المغلث سختی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 4 عادات ابدال کی ہوتی ہیں. استقصاء الورع، حد درجہ پرہیزگاری، بدل کی نشانی ہے. ابدال کی واحد بدل بند ہے، بدل کی. وتصحیح الارادہ، ارادے کا صحیح ہونا. بعض اوقات ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، کام کچھ اور ہوتا ہے. وسلامت الصدر للخلق، لوگوں کے لیے دل کو صحیح رکھنا، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. والنصیحۃ لہم، اور ان کی بھلائی چاہنا. حضرت سری ساختی رحمۃ اللہ کا کمال فرما کہتے ہیں الادب ترجمان العقل. یہ پروننسیشن ترجمان بھی ہوتا ہے، جس کا ترجمان نہیں کہتے. ترجمان العقل، لسانک ترجمان قلبک، وجہک مرآۃ قلبک. ادب سے عقل مندی کا پتہ چلتا ہے. تمہاری زبان سے تمہارے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. تمہارا چہرہ تمہارے دل کا آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ دلوں میں چھپا ہوتا ہے وہی چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. ہم لوگ یہ تو سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ.
تو ان کو پڑھا ہوتا تو پھر یہ بولتے، مگر آپ کو تو ہٹا دیا گیا. سینٹ جیروم کا قول ہے نا، دا فیس از دا mirror آف دا مائنڈ اینڈ آئیز وداؤٹ اسپیکنگ کنفیس دا سیکرٹس آف دا ہارٹ. مسلمانوں، میں تو جب بھی کوئی مشہور کوٹیشن پڑھتا ہوں تو میں اس کی تعریف دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے اولیاء کو بھی دیکھتا ہوں. تو پھر واضح ہوتا ہے ہم بھٹک گئے. یہ باتیں تو وہ بڑے آسان پیرائے میں بیان کر گئے تھے سینکڑوں سال پہلے. مسلمانوں، اولیاء و صوفیاء کے مستند اقوال پڑھو. مستند بار بار کہہ رہا ہوں، مستند اقوال پڑھو. بھول جاؤ گے بے وضو بے نمازیوں کے اقوال کو، بھول جاؤ گے. تو اغیار نے اپنا نام بڑھانے کے لیے تمہیں تمہارے بڑوں سے ہٹا دیا. ایک گروپ نے صحابہ سے لڑوا دیا ہمیں، ایک گروپ نے اولیاء سے ہٹا دیا ہمیں. یہ دونوں ہی بات ہے. ہمارے اولیاء و صوفیاء تعلیم کو عبادت کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں. حضرت سری سقدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح عابد و زاہد کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب انسان عبادت سے ابتدا کرے پھر حدیث سیکھے تو اس نے کوتاہی کی ہے. اس نے کوتاہی کی ہے. الفاظ دیکھیں. اور جس نے پہلے حدیث پڑھی، علم پڑھا، پھر تصوف عبادت شروع کی تو یہ کام جاری رہے گا. کیا خوبصورت چناؤ ہے الفاظ کا. خلاصہ یہ ہے کہ علم کے بغیر تصوف میں قدم رکھنا نقصان دہ ہے. پہلے علم پھر فقیری. علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. سلطان بہو کا بیان سن لیے. یہ ہے ہمارا تصوف جناب. دیکھو کسی اور کو اعتراض کسی اور پہ کر دو، جو خدا کا خوف کرو. حضرت عبد القدوس بن القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز سنا، آپ فرما رہے تھے کل الدنیا فضول الا خمس خصال خبز یشبعہ وماء یرویہ وثوب یسترہ وبیت یکنہ وعلم یستعملہ. خلاصہ اس کا آپ مجھ سے سنیے کہ تمام دنیا سے 5 خصال کافی. روٹی اتنی جو بھوک مٹا دے، پانی جو پیاس مٹا دے، لباس جو ستر ڈھانپ دے، مکان جو سر ڈھانپ دے، اور علم جس کو تم عمل میں لاؤ، تمہیں فائدہ دے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز استاد محترم پیر مرشد نے بتایا 4 عادات انسان کو بلند کر دیتی ہیں. العلم والادب والامانۃ والعفت. یہ باتیں نہیں کبھی پڑھی. اس کو انگلش میں لکھ دیں تو پھر پڑھیں گے، یا کسی بے وضو بے نمازی کا نام لکھ دیا جائے پھر پڑھیں گے. العلم والادب والامانۃ والعفت. علم حاصل کرے، دوسروں کا ادب کرے، مال میں ہو یا کال میں امانت دار ہو، اور کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. بلند. ان صفات کا حامل شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا. صرف آپ ہی کا نہیں، دوسروں کے معاشرے میں. آپ فرماتے ہیں کہ احسن الاشیاء خمسۃ. 5 کام سب سے اچھے ہوتے ہیں. البکاء علی الذنوب. گناہوں پہ رونا. واصلاح العیوب. اغلاط کو درست کرنا. واطاعت علام الغیوب. اور وہ جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اس کی اطاعت کرنا. وجلاء الرین عن القلوب. اور دلوں سے میل دور کر دینا. وجلاء الرین، رین دنس میل. وَأَلَّا تَكُونَ لِكُلِّ مَا تَهْوَى رَكُوب. ہر خواہش کے پیچھے نہ بھاگنا. اللہ اکبر. مسلمانوں ایک لائن جو ہے نا وہ کمال کیا. میں تو کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کی زندگی پڑھو، اولیاء کی باتیں پڑھو. آج کل جو تصوف میں داخل ہے ان سب کے لیے آپ کی یہ بات ایک مکمل نصاب ہے جناب، مکمل نصاب ہے. آپ نے فرمایا اول صوفی کا نور معرفت اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھا دے. یہ بہت بڑی بات ہے جناب. یہ صوفی سمجھے گا 1-2 چیز لے کر عبادت نہ چھوڑ دے. دوسرا، اپنے باطن سے کوئی ایسی بات نہ کہے نہ کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. تیسرا، کرامات دکھانے کی خاطر کوئی جھوٹا منصوبہ نہ بنائے. آپ کے اندر کمال عاجزی تھی. دعا کرتے ہوئے کبھی یوں عرض کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے زبان سے ذکر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی زبان سے تیرا ذکر نہ کرتا، کیونکہ زبان اس قابل ہی نہیں کہ تیرے پاک نام کو لے. اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے معرفت اوپر سے نازل ہوتی ہے اور جس دل میں شرم و حیا ہو اس میں قرار پکڑتی ہے. آپ کا ایک جملہ پالیسی میکر جملہ ہے. آپ نے فرمایا بروں کی صحبت سے بچنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بھی خدا سے تعلق نہ توڑنا. کیا بات ہے یار
کہ بروں کی صحبت سے تو بچنا ہی ہے، وہ خدا سے دور ہٹاتے ہیں. اچھوں کی صحبت میں بھی بیٹھے ہو تو بھی خدا سے تعلق نہ ٹوٹے. خدا خدا اللہ اللہ. آپ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کے 10ویں پیشوا ہیں. حضرت السری ابن المغلس الساغتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 7 واسطے ہیں بس. سری ساقتی مرید حضرت معروف الکرہی کے، یہ مرید حضرت امام موسیٰ کاظم کے، یہ حضرت امام جعفر صادق کے، یہ امام محمد الباقر کے، یہ امام زین العابدین کے، یہ امام حسین کے، اور یہ امام علی ابن ابی طالب کے. سب پر بے شمار رحمت نازل ہو. یہ آگے مولا علی مرید محمد مصطفیٰ. تو 7 واسطے ہیں بیچ میں. آپ کا سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی کتاب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. آپ نے اپنے اس بھانجے کی 7 سال سے وہ تربیت کی کہ تصوف کی ایک یونیورسٹی بن گئے ہیں. عبد الرحمن بن علی جوزی نے صحیح لکھا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِبَغْدَادِ فِي لِسَانِ التَّوْحِيدِ وَحَقَائِقِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ إِمَامُ الْبَغْدَادِيِّينَ وَشَيْخُهُمْ فِي وَقْتِهِ. بغداد میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے توحید کی زبان میں تصوف کی بات کی اور تصوف میں جو حالات کے حقائق ہیں وہ بیان کیے. وہ بغداد والوں کے امام ہیں اور اپنے وقت میں ان کے شیخ. سبحان اللہ. یہ ہیں حضرت السری الساقطی رحمۃ اللہ. آپ کی بہن کے صاحبزادہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں آخری ایام تک ان کے ساتھ تھا. مامو بھی تھے، مرشد بھی، استاد بھی. ایام علالت میں ایک روز جنید بغدادی آپ کو گرمی کے موسم میں پنکھا جھلانے لگے تو آپ نے فرمایا آگ بھڑکنے لگی ہے، نہ جھلو. جو شخص اندر سے جل کر ختم ہو گیا ہو اسے پنکھا کیا فائدہ دے گا، یعنی اندر ہی اتنی آگ ہے. اور آخری روز قبل وصال فرمایا اللہ مالک ہے، بندہ مملوک ہے، بندے کو کسی شے پہ قدرت حاصل نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی نے عرض کی کہ کچھ نصیحت فرمائیں. فرمایا مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا. کلمہ شہادت پڑھا اور دوسری نے دنیا سے رخصت ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کا وصال 6 رمضان المبارک کو ہے، 253 ہجری، اور سحری کے وقت وصال ہوا آپ کا. اللہ، یہ کیا ٹائمنگ ہے. اور عصر کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. آپ کا مزار پر انوار بغداد کے عظیم قبرستان میں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہے